بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں معذرت میں آپ کے میزبان سلطان شاہ۔ وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن نرم کر دیا جائے گا، اس کے بعد صوبوں نے فالو کیا اور پھر یہ ایس او پی جاری کر دیا گیا کہ 4 روز کاروبار کھلیں گے، 3 روز بند ہوں گے۔ رواں ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ 3 روز کاروبار کھلے اور اب کاروبار بند ہے، یعنی سخت اور نرم لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ آج بات کی جا رہی تھی کہ ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی، بالآخر ٹرانسپورٹ کی بھی بات کر دی گئی کہ ٹرانسپورٹ اب کھول دی جائے گی، لوگ جنہوں نے شہر سے باہر جانا ہے وہ اب بڑی آسانی سے باہر جا سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ہم تفصیلات میں کہ سچویشن کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل میڈیا سے گفتگو کی، وہ کیا کہہ رہے تھے سنیے گا ذرا۔ وہ کہتے ہیں کہ live with the virus۔ اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں، آپ اپنے اوپر ڈسپلن کریں، ذمہ داری لیں، کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا، تاکہ کاروبار شروع ہو، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ ہم 15 کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملیں گی، اور وہ نوکریاں ملیں گی، کاروبار چلے گا۔ تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ 15 کروڑ لوگوں کا خیال ہم نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تاجروں کو اور عوام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، ان کو خیال رکھنا پڑے گا، ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی تاکہ یہ کاروبار آگے چل سکے۔ کچھ زیادہ شمار آپ کے سامنے رکھوں تو پنجاب میں اب تعداد کرونا وائرس کے مریضوں کی 14,201 ہو چکی ہے، 287 مزید کیسز سامنے ہیں اور لاہور شہر میں تعداد 7,000 کو ٹچ کر رہی ہے۔ کیسز بڑھ رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے۔ اگر جب سے لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے تب سے بات کر لی جائے تو پنجاب میں اور لاہور میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لاہور شہر میں پہلے 4 روز میں جس میں کاروبار کھولا گیا ہے تعداد 1,450 بڑھی ہے اور پنجاب میں 2,468 تعداد بڑھی ہے۔ یہ پہلے 4 روز کا ڈیٹا ہے جب لاک ڈاؤن کھولا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد صوبائی وزیر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا، تاجروں پہ بھرم ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، چند روپیوں کی خاطر آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کریٹ کر دیا، لوگوں کی جانیں آپ نے خطرے میں ڈال دیا۔ آج پروگرام میں اسی پہ بات کریں گے۔ تاجر برادری کی نمائندگی کرنے کے لیے نئی میر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، مرکزی سیکرٹری انجمن تاجران ہے۔ عصمت اللہ نیازی صاحب موجود ہیں، بس آنر ایسوسیشن کے صدر ہیں، جبکہ ڈاکٹر اظہار صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ماہرانہ رائے لیں گے کہ اب سچویشن کیا ہے۔ نئی میر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ ہم سب کو کنٹرول کر سکیں۔ اب یہ ہفتہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی سکرینز پہ، اخبارات میں خبریں لگیں، ہر جگہ یہ چیز ڈسکس ہوتی رہی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ گئے کہ آپ نے چند روپوں کی خاطر ایس او پیز ہی فالو نہیں کیے۔ جی میں بلیم گیم میں تو جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال آپ نے جس انداز سے سوال کیا ہے تو مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب 15 کروڑ عوام نے جن کا ذکر آپ نے کیا، انہوں نے آپ کے جو نیشنل نیریٹو تھا اس کو بری طرح رد کر دیا۔ انہوں نے آپ کے اس کرونا بارے جو آپ نے 60 دن لوگوں کو کم و بیش، میں کہہ رہا ہوں سندھ اور پنجاب ملا کے کم و بیش آپ نے 60 دن لوگوں کو لاک ڈاؤن رکھا، میڈیا نے آپ کو مکمل سپورٹ کی، اور میڈیا پہ کرونا وائرس، اس کی احتیاطی تدابیر اور کرونا وائرس کے نقصانات کے حوالے سے ہی خبر چلی، کوئی اور خبر نہیں چلی۔ عوام کو ایجوکیٹ کرنے میں میڈیا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن بدقسمتی سے حکومتوں نے، صوبائی اور قومی یعنی وفاقی حکومتوں نے کنفیوژن ڈیولپ کی۔ آپ کے ادارے سیم پیج پہ نہیں تھے، تمام سیاسی قیادت سیم پیج پہ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 60 روز بعد، قریباً 60 روز بعد جب یہ لاک ڈاؤن کھلتا ہے اور عوام کا ایک سمندر مارکیٹوں کی طرف رخ کرتا ہے، امڑ آتا ہے، تو وہ ہمیں یہ آ کے کہتا ہے کوئی کرونا نہیں ہے۔ یعنی آپ کا جو ایک نیریٹو تھا، یعنی ریاست کا جو نیریٹو تھا، وہ پبلک نے بائی نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس قوم کو لیڈ کرنا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے، آپ نے آگے بڑھنا تھا، آپ نے قوم کو ایجوکیٹ کرنا تھا، اویئرنیس دینی تھی، آپ نہیں دے سکے۔ تو سب سے پہلے تو جناب یہ ناکامی خان صاحب آپ کی ہے۔ اب میں آتا ہوں تاجروں کی طرف۔ تاجروں کے بارے میں آپ نے کہا جی کہ تاجر ایس او پیز پر عمل کریں۔ بالکل تاجر جو ہیں وہ ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں۔ ایس او پیز کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ جنرل ایس او پیز ہیں
جو کہ آپ کو ہر ٹیلی فون کال جب کسی کو ملاتے ہیں اگر فون کال کوئی نہ اٹھائے تو آپ بتا دیتے ہیں ہاتھ دھونے ہیں, آپ نے ماسک لگانا ہے, آپ نے سینیٹائزر یوز کرنا ہے, اور آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, فاصلہ رکھنا ہے, کسی نزلہ زکام بخار زدہ فرد کو اپنی دکان میں داخل نہیں ہونے دینا. یہ تو جنرل ایس او پیز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بنیادی ایس او پی جو آپ نے خراب کیا, آپ کی حکومت نے خراب کیا, باوجود اس کے کہ ہم نشاندہی کرتے رہے کہ عید کے دن دہاڑ ہے, عید کا تہوار ہے, یہاں پر شاپنگ ہونی ہے اور بہت زیادہ ہونی ہے, لوگوں نے نکلنا ہے بازاروں میں, مہربانی فرما کے محدود دن اور محدود وقت یہ نہ متعین کریں اپنے ایس او پیز میں. ہم نے بار بار کہا, آپ کی حکومتوں نے, آپ کی انتظامیہ نے, خان صاحب ہماری بات نہیں مانی, اور آج اس کا نتیجہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ سرکار کی تھی, یعنی سرکار نے غلطی کی, سرکار کی کوتاہی تھی, انہوں نے آپ کے کاروبار کھول دیے, آپ کا پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا کہ ہمارے کاروبار ختم ہو رہے ہیں, معیشت نیچے جا رہی ہے, ہم کیسے گزارا کریں گے. پریس کانفرنس تاجروں نے کی, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دکانوں کی چابی ایڈمنسٹریشن کے دفاتر میں جا کے رکھ دیں گے, ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, جو لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. سرکار نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے, تو تمام تر ذمہ داری سرکار پر آ گئی. کتنے لوگ دکان کر اندر جاتے ہیں, کتنے لوگ باہر آتے ہیں, یہ تو آپ نے خیال رکھنا تھا. دیکھیں بات سنیں جی, کاروبار تو کھلنا ہی تھا. دیکھیں اگر کاروبار کھلے گا تو معیشت چلے گی, معیشت چلے گی تو پاکستان چلے گا, ملک چلے گا. تو یہ کسی نے کاروبار کھول کر ہمارے سر پہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ آپ کلیئر کر لیں بات, یہ کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے. کاروبار تو کھولنا ہی تھا, ملک چلانا نہیں ہے, ملک بند کر کے رکھنا ہے آپ نے. اور پھر یہ کرونا ہے نا جی, اس کرونا کے ساتھ یہ ہماری زندگیوں کا لازم و ملزوم حصہ ہے, اس کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے, معیشت کو چلانا ہے, اس کو رن کرنا ہے. تو باقی جہاں تک رہی تاجروں کی بات, دیکھیں ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہم نے حکومت سے نہیں لڑنا, حکومت نے ہم سے نہیں لڑنا, ہمیں مل کر کرونا سے لڑنا ہے. اصل یہ ہمارا سوچ ہونی چاہیے, اصل ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے. یہ جاتے ہیں دوسرے دن جا کے اپنا, ایک وزیر صاحب ہے ہمارے وزیر تجارت, دوسرے دن جا کے چیمبر میں جا کے جو ہے نا جس قسم کی وہ غیر سنجیدہ گفتگو فرماتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس گفتگو کی. ان کو یہ چاہیے تھا کہ آؤ یار میرے پاس بیٹھو, کاروبار کھل گیا, مجھے بتاؤ عملی پرابلمز کیا ہیں, مسائل کیا آ رہے ہیں, آؤ اس کو دور کریں. ہم سب ایک پارٹ میں ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی دکان کے اندر کتنے لوگ آئیں گے, کتنے لوگ نہیں آئیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے گی, مارکیشن ہوگی, بتایا جائے گا کہ اتنے فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو, یہ تو آپ نے کرنا ہے نا, یہ تو حکومت نے آگے نہیں کرنا. بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں, میری دکان میں کتنے لوگ آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے, وہ تھانہ جہاں پر پولیس ہوتی ہے وردی میں, اور وہاں پر بھی بندوقیں اور جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, تھانے پر اگر لوگ حملہ آور ہو جائے تو تھانے دار بھی بھاگ جاتے ہیں بیچارے سارے پولیس والے. اور جب اتنی تعداد میں عوام حملہ آور ہو گئی تھی آپ کی دکانوں پہ, حملہ آور ہوئی ہے, اور کیا ہوئی ہے, میں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور ہم نے نہیں بلایا لوگوں نے, ہم نے تاجروں نے اپنے گاہکوں کو کوئی لیٹر لکھ کے, کوئی پوسٹ کر کے, کوئی پوسٹیں لگا کے بلایا نہیں. حکومت نے کہا کہ عوام اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلیں, لیکن حکومت نے بنیاد غلط رکھ دی ایس او پیز کی. ہم نے کہا تھا کہ اس کو آپ 24 آورز اور 7 days in a week چلائیں, نہ کریں, اس میں پابندی لگائیں. انہوں نے جب یہ بنیاد غلط رکھی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, بڑی مضحکہ خیز بات ہے, یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے. کرونا کا آج آپ ٹیسٹ کرائیں تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو جو لیبارٹریز ہیں وہ 7 days بعد دیتی ہیں. نہیں سر, آپ جلدی دے رہی ہیں. کتنے دن بعد دیتی ہیں؟ ایک دن بعد, 3 دن. اچھا, ابھی بھی 3 دن لگتے ہیں کم سے کم, ٹھیک ہے جی, تو رزلٹ آتا ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک دن مارکیٹوں کے اندر لوگ رش آتا ہے, بازار کھلتے ہیں, تو آپ اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کرونا اس لیے پھیل گیا کہ مارکیٹیں کھل گئی. اور خدا کا خوف کرے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مارکیٹوں میں کوئی لوگ آئے ہیں, ان کو کرونا لگا بھی ہے, تو اس کے سمپٹمز آتے ہیں, 14 دن لگنے ہیں. میں نے جو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا ہے نا, میر صاحب اب ایسے نہیں, باقی کیس میں بھی چلنا, لیکن پہلے یہ بات کلیئر کر لیں. آپ نے کہا کہ 7 روز بعد رزلٹ آتا ہے, 7 روز بعد رزلٹ نہیں آتا. میں نے خود پرائیویٹ لیبارٹری پہ بھی ٹیسٹ کروایا, 1 روز بعد رزلٹ آ گیا. سرکاری ٹیسٹ چیک کروائے, 48 گھنٹے بعد نتائج سامنے آ رہے ہیں. آپ کی یکم کو مارکیٹ کھلی, پیر کو مارکیٹ کھلی, منگل کو مارکیٹ کھلی, بدھ کو مارکیٹ کھلی, اور جمعرات کو مارکیٹ کھلی. آج ہے ہفتہ, یعنی 3 روز ہو گئے. جس نے پیر کو ٹیسٹ کروایا اس کے نتائج بدھ کو آ چکے تھے, اگر سرکاری 48 گھنٹے کا بھی انتظار کر لیا جائے. اور جس نے بدھ کو ٹیسٹ کروایا اس کے بھی جمعے کو ٹیسٹ آ چکے ہوتے. تو جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کل کا ڈیٹا نہیں ہے, وہ پہلے 4 روز سے ڈیٹا سامنے رکھ رہا ہوں. سر وائرس تو پھیل رہا ہے نا, یا تو آپ کے وائرس ہے ہی نہیں, لیکن اس کا تعلق مارکیٹوں سے نہیں ہے. سر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, نہیں ہے, کیونکہ اگر مارکیٹوں میں اگر کسی کو کرونا لگتا ہے تو اس کے سمپٹمز آتے آتے 14 دن لگنے تھے. سر اس کو بھی تو میڈیکل پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں نا میں. اگر آج ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر اظہار صاحب سابق صدر پی ایم اے کے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کریں نہیں میر صاحب کے 14 روز بعد سمپٹمز آنے تھے, 14 روز بعد پتہ لگنا تھا, ایسے پاسبل ہی نہیں ہونا تھا کہ آپ نے مارکیٹیں کھول دی تو پتہ لگ گیا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بہت ہی سنگین اور قومی سطح کا ہمارا ایک ایشو ہے, جس کو بحیثیت قوم ہم نے سب نے مل کر اس کو کسی ایک منزل کی طرف لے کر چلنا ہے. یہ بات درست ہے
کہ گورنمنٹ یا باقی جو ادارے ہیں وہ اکیلے تنہا اس کو نہیں ہینڈل کر سکتے، یہ حقیقت ہے اور اسے ہمیں مان لینا چاہیے. اور جو گفتگو ابھی میں نے نعیم میر صاحب کی سنی ہے، مجھے اس پہ اب حکومت وقت سے سوال کرنا ہے کہ جب ہم ایز پروفیشنل باڈیز آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنے قوم کے مزاج کو نہیں سمجھتے آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے مت کریں، لیکن بہت ہی بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پروفیشنل باڈیز کو، ہم جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم حکومت میں ہیں نہ ہم اپوزیشن میں. ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو ہمارے پیشوں کے تقاضوں کے مطابق ہے، ہم نے وہ بات کرنی ہے بالکل جو انسانی زندگی سے منسلک ہے. ہم ڈاکٹر ہیں اور مریض کے بغیر ڈاکٹر کی شناخت صفر ہے، اور ہم اس کے اوپر لے کر اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے حکومت وقت کو متواتر یہ آگاہ کرتے آ رہے ہیں کہ کرونا کے متاثرین کا علاج ہمارے ہاں ممکن نہیں ہے، اتنی ترقی یافتہ اقوام اس پہ کچھ نہیں کر پا رہی. لیکن جو بیانیہ حکومت وقت کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم بھوک افلاک سے نہیں مرنے دینا چاہتے، تو میں آپ کو باور کرتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بھوک اور افلاک سے مرنے والے کی نشاندہی ہو جائے اس کو ہر صورت ہر لمحے بچایا جا سکتا ہے. لیکن کرونا کے متاثر کو اگر آپ لاکھوں کروڑوں بھی لگا لیں، اگر وہ اینڈ سٹیج پہ آ گیا ہے یا کمپرومائز پیشنٹ ہے، اس کو نہیں بچایا جا سکتا. تو میں بحیثیت ڈاکٹر اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے عوام ناس کو بھی اور حکومت وقت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب انسانی زندگی کی قدر کسی معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے وہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. اور آج کی گفتگو سن کے مجھے لگتا ہے کہ حکومت وقت کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ اتنے جنوری فروری سے ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے جو ہم بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا سماجی رویوں کو کیا حکومت نہیں سمجھ سکی تھی. جب یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ لاک ڈاؤن نرم اور سخت کی پالیسی اپنائی جائے گی، یعنی 4 روز مارکیٹیں کھلیں گی، 3 روز مارکیٹیں بند ہوگی، وہ تمام لوگ جو پالیسی بنا رہے تھے، اس ملک میں سیاست کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اس کے بعد پالیسی بناتے ہیں، ان کو کیا گراؤنڈ ریئلٹی نہیں پتا تھی کہ اس معاشرے میں کیا ہوگا جب دکانیں کھولی جائیں گی؟ ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ عید الفطر آ رہی ہے، لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں، جب لاک ڈاؤن سخت تھا تب خلاف ورزی ہوتی رہی، اور جب لاک ڈاؤن نرم ہو جائے گا تو اس پہ خلاف ورزی نہیں ہوگی کیا؟ میرا خیال ان کو اس چیز کا بالکل پتا تھا، لیکن وہی پولیٹیکل پریشر کی صورت میں انہوں نے انسانی زندگی کی جو قدر ہے نا، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر کوئی کرونا سے مرتا ہے تو مر جائے، لیکن ہم وہ جو سیاسی سٹنٹ ہے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بھوک افلاس سے کسی کی زندگی کا جانا، اس کو ہم نہیں فیس کر سکتے. یہ جو نعیم میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا شیئر کر رہا ہے، ڈیٹا سامنے لے کر آ رہا ہے، ہم نے 4 روز مارکیٹیں کھولی اور کہا گیا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں اس پہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر اور عوام کو دوبارہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب معاشرے کے اندر انسانی زندگی قدر و منزلت ختم ہو جائے اور لوگ اپنے ذاتی مفادات کو انسانی مفادات سے ہٹ کر سوچنے لگیں گے تو ہمیں ایسے ہی رویے دیکھنے کو ملیں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے حلف لیا تو انہوں نے انسانی زندگی کی جان و مال اور اس کے سب کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ذرا کلیئرلی بتائیں. میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو بازار جاتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جو شاپنگ کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، ان کی دکانوں پہ جاتے ہیں. جب یہ تاجر دکانیں کھول دیتے ہیں تو یہ عام پبلک ہے نا باہر جاتی ہے. نعیم میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مارکیٹیں کھل گئیں، عوام کا سمندر باہر آ گیا، ان کی دکانوں پہ حملہ آور ہو گئے، سرکار کے ایس او پیز عوام نے ختم کر دیے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو کرونا نہیں پھیلا. یہ غلط فکر سامنے آ رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ اگر پیر کو کوئی شخص باہر نکلتا ہے، اس وقت پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، وائرس سپریڈ ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ جینا ہے، تو کیا اگر پیر کو کسی شخص کو ٹیسٹ وہ کرواتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے نتائج نہیں آ سکتے کیا؟ دیکھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر دوبارہ اپنے بھائی نعیم میر سے اختلاف کرتے ہوئے یہ جسارت کروں گا کہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ حکومت وقت کرنا تھا، اس سے پہلے کا جو مرحلہ تھا جس میں آپ کی تاجر تنظیمیں مسلسل حکومت وقت کو سیاسی طور پہ اس خواہش کا اظہار کرتی آ رہی تھی کہ ہم ہر چیز کی پابندی کریں گے. آپ نے انڈر ٹیکنگ دی، پلیج کیا آپ نے کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کا کاروبار انہوں نے حکومت نے آپ کو سیاسی بنیادوں پر کھولنے کی اجازت دے دی. لیکن آج آپ اگر آ کر یہ کہیں کہ وہاں پہ جم غفیر آ گیا اور جب ہجوم جون سا کسی تھانے کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو میری لیے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. ہمیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. آپ نمائندہ ہیں ان تاجر برادری کے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک آپ کی ذمہ داری کی جو حیثیت ہے اس میں آپ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے کے بری الذمہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ تجویز، یہ ایگریمنٹ کیا ہے
हुकूमत वक्त जुबान के ऊपर तो इंसान कहीं से कहीं अपनी उस पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन यही आज उधर ट्रांसपोर्ट कबूल नहीं हो खोलने का भी सकता। फैसला कर लिया है। असमतुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि जिस तरह पहले ऐलान किया गया मार्केटें खोली जाएंगी, बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए, अब क्योंकि ईद आ रही है, लोगों ने अपने घरों को लौटना है, लाहौर शहर में बड़ी तादाद लोग अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आती है, अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आती है, अब उन्हें वापस जाना है, अपनों में ईद मनाने के लिए वापस जाना है। हम नॉर्मल रूटीन में देखते रहे कि बस स्टैंड पे, बस अड्डों पे बहुत बड़ी तादाद में रश होता था, और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास बस स्टैंड ही मौजूद नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो असमतुल्लाह नियाज़ी साहब से इस पर बात करेंगे, ब्रेक करते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ हम कितने बात कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया गया है। पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब में खोल दी जाएगी। जो SOPs सामने आए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की, वो आपके सामने रखता हूँ, फिर नियाज़ी साहब से सवालात करते हैं कि जब पैसेंजर टर्मिनल में दाखिल होगा तो टर्मिनल स्टाफ की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। टिकट खरीदते वक्त पैसेंजर्स के दरमियान कम से कम 6 फुट का फासला रखा जाएगा। वेटिंग हॉल में पैसेंजर्स 6 फुट के फासले पर बैठेंगे। टर्मिनल इंतजामिया इस पे अमल दरामद करवाएगी, जबकि वॉशरूम्स की सफाई का ख्याल रखा जाएगा। हैंड सैनिटाइजर, साबुन वहाँ पर रखे जाएंगे। टर्मिनल के अंदर बस में बैठने से कबल पैसेंजर्स के लिए मास्क और ग्लव्स लाजमी होंगे। ये वो SOPs हैं जो सरकार ने जारी किए हैं। जबकि 22 पैसेंजर बस के अंदर एक लाइन में 4 सीटें हों, और तो हर 2 सीट पर एक पैसेंजर बिठाया जाएगा, यानी 2 पैसेंजर्स इकट्ठे नहीं बैठ सकते। नियाज़ी साहब, ये जो SOPs जारी किए हैं, इस पे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि कहा गया कि 6 फुट का फासला रखा जाएगा जहाँ से टिकट मिलेगी। आपके पास काउंटर्स ही मौजूद नहीं है बस स्टैंड्स पे। कहा कि टर्मिनल जो है जहाँ पे लाउंजेस बनाए गए हैं, पैसेंजर वेटिंग एरियाज बनाए गए हैं, तो मेजॉरिटी बस स्टैंड पे तो वेटिंग एरियाज ही मौजूद नहीं है। कैसे अमल दरामद करवाएंगे SOPs पे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये लाउंज नहीं है, असल में मसला ये है कि थोड़ा सा जो हमारा जो बिज़नेस है ना, इसको थोड़ा सा मैं बार बार ये कहता हूँ कि समझने की बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा कोई मामला आए तो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, किसी भी शोबे में आपका है, उसको एक दफ़ा बुला के बिठा के उसकी कंसेंसस ले लेनी चाहिए, जो भी हुकूमत वक्त हो। आपकी कंसेंसस नहीं ली गई? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ कि देखिए जो इतने SOPs बनाए हैं ना, ये सारे के सारे हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए। हुकूमत ने जो भी किया है ये अपने लिए, वो तो कोई भी नुमाइंदा जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवाम के लिए SOPs बनाए गए हैं ताकि ये वायरस मजीद ना फैले, हलाकतें ज्यादा ना हो, लोग इफेक्ट ज्यादा ना हो। जिन्होंने बाहर निकलना है, जिन्होंने काम करने, जिनके रोजगार घर से निकले बगैर नहीं चलने घर, वो लोग, उनके लिए ये सेफ्टी मेजर्स हैं। उनके लिए नहीं है जो घरों में बैठे हैं या जिनके एयर कंडीशनर में बैठ के जिन्होंने फैसले करने, ये उनके लिए नहीं है, ये अवाम के लिए हैं। और अवाम, मैं कहता हूँ अवाम को भी चाहिए, जो भी जिस स्टेज पे भी जो बंदा है उसको चाहिए कि अगर ये मेजर्स हैं, हेल्थ के मेजर्स हैं, तो उसको चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स करे। बार बार जिस तरह मेरे भाई नईम भाई ने कहा कि जी मीडिया पे जो है इसकी तशहीर हुई, टेलीफोन आप सुनते हैं तो आपको सेफ्टी मेजर सुनाई देते हैं, तो क्या ये किसके लिए है? क्यों नहीं हम इस पर सोचते, क्यों नहीं इस पर अमल करते, क्यों क्रिटिसाइज करते एक दूसरे को? बात ये सिर्फ है कि असल चीज़ है, जब तक हमारे अंदर से हमें अपनी सेहत का, अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं होगा, हुकूमत हो या कोई भी हो, जिस तरह भी जो चाहेगा करेगा, वो उस पर कभी भी कामयाबी बिल्कुल ठीक है। नियाज़ी साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो SOPs मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या ये SOPs बनाते वक्त हुकूमत ने आपसे पूछा, आपसे बात की? मैं आप बता रहा हूँ ना जी, इस पे जो आप बाकी जितने हैं ना जी, ये SOPs वो हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। एक रिलेटेड हमारे था जो एंड पे आपने कहा, तो उसके लिए बात ये हुई कि जो गवर्नमेंट का जो था मुतालबा कि हम डीज़ल की शक्ल में हमने एक इंसेंटिव दिया है, गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम को इससे फ़ायदा पहुंचाया जाए, तो उस पर यह था कि अगर हमने हुकूमत से ये कहा कि अगर आप लोग ये करते हैं कि गाड़ी में जितने पैसेंजर कम बिठाएं, तो फिर ये जो है ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये फ़ायदा जो है आवाम तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि आप किस तरह करेंगे? हमने उनको कहा कि इस पर जो सेफ्टी के लिए जो मेजर्स हैं, जिनके लिए बार बार ये SOPs की बात की जाती है, ये सबसे पहले हमारी अपनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जितने टर्मिनल हैं जो D क्लास के हैं या जनरल बस स्टैंड हैं, जनरल बस स्टैंड जितने वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पर, वेटिंग हॉल गवर्नमेंट है,
اور جو واش روم ہے وہ گورنمنٹ کے اس پر ہے, جتنے باقی سیکورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. کیوں؟ گورنمنٹ ہم سے ایک فیس لیتی ہے, وہ فیس جو ایک پیسنجر جو بیٹھتا ہے گاڑی میں وہ ایک گورنمنٹ کو پرچی کی صورت میں گاڑی نکلنے سے پہلے ہم ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں تمام جتنے بس جنرل بس اسٹینڈ ہیں ان کی جو ہے مینٹیننس کی جائے. اگر آپ اس پہ پیسہ خرچ گورنمنٹ نہیں کرتی. نیازی صاحب, عوام کو سمجھ آئے, پیر سے بس کھل رہی ہے, سروس شروع ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹ کھل رہی ہے, بس کے اندر ایک سیٹ چھوڑ کے ایک شخص کو بٹھایا جائے گا یا ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہوگا. ممکن نہیں ہوگا. سنیں نا, یہ آپ کے ایس او پی میں لکھا ہے, جو سرکار نے ایس او پی جاری کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سیٹ چھوڑ کے بٹھانا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے یہ پرانے آپ کے پاس ہوں گے, اور یہ ایس او پی جب بنائے جاتے ہیں جو یعنی کوئی سیٹ نہیں چھوڑی جائے گی. نہیں, سیٹ کیوں نہیں چھوڑی جائے؟ اصل بات پتہ کیا جی نیازی صاحب, ایک سیکنڈ نا سر, ایک سیکنڈ, یہ مسئلہ سالو ہونے دیں, ذرا سمجھنے دیں, کیونکہ آج تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ خبر چل چکی ہے کہ پنجاب نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. پیر سے ٹرانسپورٹ کھل جائے گی. لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جن لوگوں نے لاہور سے باہر جانا ہے یا دوسرے شہروں سے لاہور شہر واپس آنا ہے تو وہ بس کے ذریعے جا سکیں گے. اب میرا بڑا معصومانہ, بڑا آسان سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک سیٹ چھوڑ کے ایک شخص کو بٹھایا جائے گا یا نہیں بٹھایا جائے گا؟ نہیں, میں اسی کی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں فائدہ بھی ہو, انسینٹیو بھی ملے, ساری چیزیں ہوں, تو اس پہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دوسرے... سر میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کو نہ کہہ رہا ہوں ٹکٹ سستی کریں, نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور کریں. پیٹرول سستا ہوا, ٹکٹ آپ نے سستی کرنی تھی, پیٹرول مہنگا ہوتا, ٹکٹ آپ مہنگی کر دیتے ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس ہے, ایک وبا ہے, ایک موذی مرض ہے, لوگ اس سے مر رہے ہیں. پاکستان میں 800 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ہمارا ڈیٹا یہ کہتا تھا کہ 14 مئی تک 52,000 افراد کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں. اس وقت تقریباً 39,000 کا جو فگر سامنے آ رہا ہے وہ ہو چکا ہے. آئے روز یہ فگر بڑھ رہا ہے, تعداد بڑھ رہی ہے. تمام لوگ متفق ہیں, نعیم میر صاحب بھی متفق ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی متفق ہیں, آپ بھی اسے متفق ہیں. مجھے سر یہ سمجھا دیں کہ اگر کوئی شخص آ کے آپ کی بس میں بیٹھتا ہے, وہ کرونا کا شکار ہے, کیونکہ میجورٹی 70% ڈاکٹر صاحب اس اتفاق کریں گے کہ اے سمپٹومیٹک مریض ہیں, یعنی ان کو کوئی علامات نہیں ہے, وہ جب ساتھ والے کے ساتھ بیٹھے گا تو کرونا تو پھیلائے گا نا سر؟ نہیں, ایسا تو نہیں آئے گا کہ سڑک سے بھاگتا ہوا آئے گا, گاڑی میں سوار ہو جائے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. کیسے چیک کریں گے آپ؟ دیکھیں, ہم نے اس کا پورا ایک سسٹم بنایا. ابھی گورنمنٹ نے بھی ہمیں ایسوپیز دیے ہیں, بخار چیک کرنے والے آلات ہوں گے. اس کے بعد سر میڈیکل سائنس کہتے ہیں کہ تھرمل گن سے کرونا چیک نہیں ہو سکتا. یہ WHO کہہ رہا ہے, آپ کے پاکستانی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے بار بار بتا چکے ہیں کہ تھرمل گن سے کرونا وائرس چیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں, آپ بات تھوڑی سی میری سن لینا جی, مجھے موقع تو دے دیں تھوڑا سا. آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی دو چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی. ایک سیفٹی کے میئرز ہیں, اور ایک ہے جی کرائے کی بات ہے. آپ کے پاس کرایہ چھوڑ دیں سر, سنیں نا, مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ بس میں لوگ کیسے بیٹھیں گے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ وزیر اعظم کے پاس ہے کہ کوئی بس بھی جب آئے گی سٹینڈ پہ کھڑی ہوگی تو اس کو بھر کے ہی بھیجا جائے گا. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے, نہ کسی کے پاس کوئی یہ طاقت ہے. یہ ایک جب کبھی ایسا ہوتا ہے, کمپٹیشن ہمارا بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ تعداد بسوں کی ہے. صاحب مجھے بریک لینی ہے, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں, سرکار کہہ رہی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی گئی ہے پوری دنیا میں, جہاں جہاں ٹرانسپورٹ کھولی گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ایگزامپل دی یورپی ممالک کی. وزیر اعظم نے کہا کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں جہاں امریکہ میں ہو رہی ہیں وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کھلی ہوئی ہے, یورپی ممالک میں پبلک ٹرانسپورٹ کھلی ہوئی ہے. لیکن وہاں پہ جو SOPs فالو کیے جا رہے ہیں وہ SOPs یہی فالو کیے جا رہے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جا رہی ہے, پیسنجرز سیٹ چھوڑ کے بس میں بھی بیٹھتے ہیں, ٹرین میں بھی بیٹھتے ہیں, اور لانچز میں بھی سیٹیں چھوڑ کے بیٹھتے ہیں. ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک بعد ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. پہلے مارکیٹیں کھولیں گی, اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاپنگ مالز بھی کھول دیے جائیں گے, لیکن SOPs بنائے گئے ہیں. SOPs پہ ہی بات ہو رہی تھی. بریک سے پہلے عصمت اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیازی صاحب, صرف مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے سرکار نے؟ جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس جو SOPs ہیں یہ ابھی حکومت وقت کی طرف سے نہیں آئے. ابھی ہماری جو بات چیت ہوئی ہے اس پہ SOPs بنے ہیں, وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہمارے پاس آ جائیں گے. اور ابھی تک ایسا کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ایک سیٹ چھوڑ کے ابھی فرد کو بٹھایا جائے گا؟ جو بھی بات تھی اس میں ساری چیزیں ہوئی ہیں. عوام کے جو جتنا بھی جو مفادات میں چیزیں تھیں, یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا سر, سیٹ والا تو بھی کچھ فائنل نہیں ہوا. میں پوری بات بتا رہا ہوں نا جی. پھر
کہ عوام کے فائدے کے لیے جو بھی بات تھی وہ اس وقت جو طے ہوئی ٹھیک ہے. نہیں عوام میر کے صاحب لیے نہیں میر صاحب جب یہ آپ کے گاڑیاں ایس او پی چلانے کا بنائے پروگرام گئے بنا ہے. جب یہ اعلان کیا گیا کہ مارکیٹیں کھولی جائیں گی کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا؟ دیکھیں ابھی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں یا تاجر, حکومت نے جو ایس او پیز بنائے ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے برعکس ہیں اور حکومت نے صرف مغروں لاؤ ان کو اور جان آپ کے بھی چھڑاؤ. ایسے بنائے ہیں جی ہمارے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سچویشن سمجھا دیں, جو عصمت اللہ نیازی صاحب کی گفتگو بھی سنی, نعیم میر صاحب کی گفتگو بھی سنی, کہ یہ تو کیسے حل ہوگا معاملہ؟ دیکھیں میں ایس او پیز کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت نے کرونا کی بہت ہی قومی سطح کے جو معاملے کو نہ سیاست کی نظر کر دیا, پریشر کو سسٹین نہیں کر سکی, اور انہوں نے عوام الناس کو یہ کہہ دیا ہے کہ جاگ دے رہنا, ٹھیک ہے, جاگ دے رہنا, 3:30 رہنا. ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنیے.